السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. شامل کر پڑھ لیجیے. اللہ اکیلا ایک ہے. ایگو مت کرے اسلام، ایگو مفرد نہ کرے. میں آپ سے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے اور آپ کے ایمان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکیلا ایک ہے. آپ بھی دوہرا دو کہ اللہ اکیلا ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اور اس نے اپنی پاکی کے ذریعے اسی لفظ پاک بھی، لفظ پاک جو ہم اردو زبان میں لفظ پاک بولتے ہیں، یہ بھی اتنا پاک نہیں ہے کہ لفظ سبحان کا صحیح ترجمہ کر سکتے. سبحان اللہ. اتنا آپ ڈھیلا بولے ہو تو مثلاً لفظ سبحان پہ حیرت زدہ ہو کر سبحان اللہ بول دو. یہ ہماری عقل کی عاجزی ہی بندگی قرار پائیں گی. جب ہم اعتراف کر لیں گے کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے، تب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہمارا نام شامل ہوگا. تو لفظ سبحان یہ لفظ بھی ہے، یہ کلمہ بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ شان بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے، اور یہ حیرتوں کا ایک سمندر لامتناہی بھی ہے. اور اس کے باوجود ہم مجبور ہوتے ہیں کہ کچھ سمجھنے کے لیے بولے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو مطلب سمجھنے کے لیے اپنے محدود ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، جبکہ لفظ سبحان کا ترجمہ کرنے کے لیے لفظ پاک بھی ناکافی ہے. یہ پاک کا لفظ بھی چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، اور میرے اللہ تعالیٰ کی پاکی اس سے بھی زیادہ بلند ہے. جو جس کی پاکی، جس کا تقدس، جس کی سبوحیت، جس کی سبحانیت، جس کا سبحان ہونا، وہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکا، وہ ہمارے دائرے ادراک میں نہیں آ سکا. تو وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنی وہ صفت جو تمہاری عقل میں نہ آ سکے، جس کا تم ترجمہ نہ کر سکو، میں نے اس شان کے
آپ کے نعروں کی گونج میں کہیں میں گھڑی دیکھنا بھول نہ جاؤ. اس لیے میں آج کی اس مبارک محفل معراج النبی جو بسلسلہ ایصال صاحب جناب عقیل حسین مرحوم عاقل حسین مرحوم کی برسی ہے، جو آج کی اس مبارک تقریب کا اہتمام عامر حسین اور ان کی اہل خانہ نے کیا ہے. ماشاءاللہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معراج کی رات ان کو بخششوں مغفرتوں کی معراج عطا فرمائے. رجب شریف کا مہینہ ہے. ہماری آج کی اس مبارک تقریب میں رونق افروز ہیں جو صدر محفل بھی ہیں، اور آج خصوصی طور پر آل رسول کے ہاتھوں سے انہیں جمعہ شریف مانجی سرکار کے دربار عالم اسلام کی وہ پہلی ہستی جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی. جب میں نے کراچی میں دورہ تفسیر پڑھایا تھا، اس وقت جن علماء نے میرے ساتھ بے انتہا شفقتیں کی ہیں نا، وہ شفقتیں میں کبھی نہیں بھولوں گا. ان مشفق و مہربان ہستیوں میں سر فہرست حضرت قبلہ علامہ استاذ العلماء اور نشانی اہل صفا الحاج قبلہ مفتی عبدالرشید صاحب توسلی دامت برکات العالیہ نے ہمیشہ شفقتیں مجھ پر کی ہیں اور مجھ پر مہربانیاں کی ہیں. اس مسجد کے خطیب و امام ہیں اور میں ان کے پیچھے نماز پڑھ کر اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں. الحمدللہ آج انہوں کو فروز ہوئے حضرت قبلہ علامہ محمد سلطان خوشتر صاحب، انہوں نے مجھے بغداد شریف کی اپنی خصوصی کتاب، بہت محبتیں ان کی میرے ساتھ ہیں، ان کی نگارشات، مگر التاج جو یہ آپ نے عطا فرمائی حدیث کی عظیم کتاب، مجھے اپنی شفقتوں سے نوازتے رہتے ہیں اور یقین ہے کہ نوازتے رہیں گے. آج تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ. بس اتنے ہی کلمات کے فوراً بعد اب میں سبحان اللہ اسرا بعبدہ اتنا جملہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیل عرض کر سکوں، اس لیے کہ مجھے اسرا پر 3 گھنٹے چاہیے گفتگو کے لیے اور بے عبدہ ہی کے لیے 4 گھنٹے، تو 7.5 گھنٹے تو یہ ہو گئے، اور پھر لفظ سبحان کے لیے تو ساری زندگی چاہیے. سبحان اللہ. پھر آخر میں بولوں گا سبحان اللہ، یہی بولوں گا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. میں اس کا ادا نہیں کر سکتا ہوں. اور زندگی بھی کتنی چاہیے؟ کم از کم 50,000 سال کا ایک دن ہو اور اس طرح کے 50,000 سال ہوں. پھر بولو سبحان اللہ. ہمارا رب اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس سے بھی زیادہ عظمت اور شانوں والا ہے. حیرتیں گم ہو جاتی ہیں، عقلیں تھک جاتی ہیں، سوچیں وقتہ حیرت پہ پڑ جاتی ہیں کہ میں نے سائنس والوں سے پوچھا، میں نے کہا سائنس والوں چاند تک گئے تھے تو کون سا لباس اور کتنے روپے کا لباس پہن کے گئے تھے؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ ہم جب چاند تک گئے تھے تو 1.5 ارب روپے کا ایک لباس ہے جو بندہ پہنتا ہے، وہ 1.5 ارب روپے کا لباس ہے جو پہنا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ گیس ماسک تھے اور خالی لباس نہیں، ایک بہت بڑے سیارے کے اندر چاند گاڑی میں محفوظ ہو کر گئے تھے. پھر بھی خطروں پہ خطرے تھے اور پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جا کے چاند پہ پہنچے تھے. میں نے کہا تمہیں 1.5 ارب روپے کا سامان پہننا پڑا اور چاند تک جانے کے لیے اب سلام پیش کرو امنہ کے نانا کو، حسین کے نانا کو، فاطمہ کے بابا کو، کہ مکے کے جس خوش نصیب درزی نے مصطفیٰ کا جو کپڑا کو جوڑا بنایا، اس سے جو سلا ہوا حضور نے جو کپڑے پہنے، انہی کپڑوں میں اسی لباس میں مصطفیٰ انہی نالین شریف کے ساتھ رشتے بھی ہو کر واپس تشریف لے
بجلیوں کی بجلیاں براق اس کے اوپر سوار کر کے حضور تشریف لے گئے، واپس بھی آ گئے. حضور نے کوئی پریزرویٹو قسم کا لباس نہیں پہنا، کچھ نہیں. سرکار نے وہی سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہی کپڑوں میں واپس تشریف لے آئے. وہی دستر مبارک، وہی چادر مبارک، وہی آپ کی وسکٹ مبارک، وہی آپ کے لباس مبارک اور وہی نئے مبارک. وہ قرہ نار سے بھی گزر گئے، قرہ سارے قروں سے گزر گئے. فلسفی حیران ہے، جب تک لوگ پریشان ہو رہے تھے کیسے ہوا تو رب نے آواز کیا فرمایا سبحان اللہ. کلندر بریلی شریف بول پڑے، محیط امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. میرے سامنے اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاویٰ رضویہ شریف کی 28ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 406 ہے. آپ یہاں پر حوالہ نقل فرماتے ہیں کتاب حرز العاشقین سے، اور اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ 28ویں جلد صفحہ نمبر 406 کتاب حرز العاشقین سے اب واقعہ معراج سنا رہے ہیں. اب واقعہ معراج سنو امام محمد رضا کی زبان. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ان لیلۃ المعراج جاء جبرائیل علیہ السلام ببراق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام معراج کی رات نبی کریم کی خدمت میں براق ایک سواری لے کر آئے. اب اس کا تعارف اسرع من البرق الخاطف الظاہر. اسرع، یہ جو ظاہر بجلی آسمانی چمکتی ہے نا، یہ آسمانی بجلی سے بھی زیادہ چمکدار اور زیادہ اس سے زیادہ برق رفتار. وَالنَّالُ رِجْلِهِ كَالْهِلَالِ الْبَاهِرِ، اور اس کے پیروں کے نیچے جو نال تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو اس براق نے جو جوتی مبارک پہنی ہوئی تھی، مجھے یوں کہنے دو، اس کی چمک بھی جو ہے وہ پہلی رات کے چاند سے زیادہ چمکدار. سبحان اللہ. وَمِسْمَارُهُ كَالْأَنْجُمِ الزَّوَاهِرِ، اور اس نال کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ بھی آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کی طرح تھی. وَلَمْ يَأْخُذْهُ السُّكُونُ وَالتَّمْكِينُ لِيَرْكُبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْأَمِينُ. اس کو سکون نہیں ہو رہا تھا، وہ بے چین ہو رہا تھا، ہل رہا تھا بہت زیادہ. تو جب بہت زیادہ ہل رہا تھا تو ایسا نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کی اس حالت میں حضور اس پہ سوار ہو جائیں. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما لم تسكن يا براق حتى اركب على ظهرك. او براق، تو کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ میں تیرے اوپر سوار ہونا چاہتا ہوں اور تو آگے سے بے چین ہوا کھڑا ہے، ابھی ہل رہا ہے، ابھی تڑپ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بجلیوں کا سردار تھا. کیا تھا؟ بجلیوں کی بجلیاں. البراق ہی من صفت المشبہات الاوزان، فعال براق اس کے وزن پہ ہے. تو کیا مطلب ہے صفت مشبہ کے اوزان میں؟ یعنی یہ اس میں مبالغہ میں سے ہو گیا. اس میں مبالغہ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب حد کے اندر ہو تو مبالغہ نہیں ہوتا نا، حد سے گزر جائے تو مبالغہ ہوتا ہے. مبالغے میں بڑے بڑے پیارے پیارے شعر ہیں. اردو زبان میں ایک شعر ہے، اجازت ہو تو سنا دو آپ کو. کل رات فراق یار میں رویا میں اس قدر. اس میں مبالغہ کی تعریف ہو رہی ہے. علامہ سلطان مشتاق صاحب کی روح بڑی خوش ہوتی ہے جب ان کو اس طرح کا شعر سنایا جائے. کل رات فراق یار میں رویا میں اس قدر. اب مبالغہ دیکھو کس قدر ہو رہا ہے، ذرا سننا. کل رات فراق یار میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک تک پانی پہنچا کمر کمر. اتنا میں رویا کہ راتوں رات زمین ڈوب گئی. پہلا آسمان ڈوب گیا، دوسرا آسمان ڈوب گیا، تیسرا ڈوب گیا، اور چوتھے آسمان میں بھی کمر کمر تک میرے آنسوؤں کا پانی چلا گیا. مبالغے کی بھی حد ہو گئی نا، اس کو کہتے ہیں. اب یہ تو تھی شاعر کی بات. شاعر مبالغہ کرتا ہے، حد سے گزرتا ہے، اور وہ جھوٹ ہوتا ہے. پر یاد رکھنے نا جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کو مبالغے میں بیان کرے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے. تو براق کہا گیا ہے مبالغے کے طور پر نہیں کہا گیا ہے، حقیقت کے زور پر کہا گیا ہے. بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ براق کہا گیا ہے، مگر یہ مبالغے کے طور پر نہیں، حقیقت کے زور پر کہا گیا ہے، اور اس کی بجلیوں کے شور پر کہا گیا ہے. وہ تڑپ رہا ہے، بجلیاں کود رہی ہیں اس میں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے تم ٹھہرتا کیوں نہیں ہے تاکہ میں تیرے اوپر سوار ہو جاؤں، تو تڑپ کیوں رہا ہے؟ فقال، براق نے دیکھا کہ محبوب میری طرف متوجہ ہو گیا ہے. براق نے جب یہ دیکھا کہ جس کے لیے آیا ہوں اس کی توجہ میری طرف ہو گئی ہے، تو براق نے حضور سے خطاب کرنا چاہا، حضور سے بات کرنا چاہی، کیونکہ حضور نے پوچھا نا کہ تو سکون میں کیوں نہیں ہوتا کہ میں تجھ پہ سوار ہو جاؤں. تو براق بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور ذرا میری طرف توجہ تو کرے، کسی بہانے گفتگو کا کوئی ذریعہ نکلے. ایسے تو ضرورت نہیں حضور کو متوجہ کر سکوں. تو اب حضور نے جب خود سوال کر دیا تو اس کے دل کی مراد بھرائی. اب اسے حضور سے گفتگو کرنے کی عزت نصیب ہوئی تو وہ کیا سے بولا. براق کے الفاظ سنو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم بریلوی لوگ کیوں، رضوی لوگ کیوں حضور کے عشق میں تڑپتے ہیں. اس نے بولا فقال، اس کا خطاب کا انداز سنو، خطاب کا انداز سنو. کہتے فقال روحی فداء للتراب نالک یا رسول اللہ. فقال روحی فداء للتراب نالک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، میرے دل کی ایک تمنا ہے، اس تمنا کو ظاہر کرنے سے پہلے آرزو یہ بھی ہے کہ کاش آپ کی نالین شریف سے جو مکے شریف کی مٹی کا کوئی ذرہ لگا ہو، اس ذرے پہ میں قرآن اپنی جان قربان کر دوں. سے آیا ہے، آج اس کو پتا چلا کہ مکے کی مٹی کے ذروں میں جو چمک ہے وہ کس کے نالین کی برکت سے ہو رہی ہے. براق کو پتا تھا کہ وہاں سے ایک آیت اتری ہوئی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. براق نے عرض کیا فقال روحی فداء لتراب نالک یا رسول اللہ. بات کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں عاجزی کے اظہار کرو. جنتی مخلوق کا پیغام یہی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. رسول اللہ کو مخاطب کرنے
کی بارگاہ میں عاجزیوں کے انتہا کر دو. جی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا؟ سبحان اللہ. یہ عاجزیوں کی انتہا کرو. کتنے میرے علی کتنے تیری سلام. عاجزیوں کی انتہا کرو. وہ عرشوں سے آئی ہوئی مخلوق ہے براق, وہ نوری مخلوق ہے براق, وہ پہلی بار زمین پہ پہنچا ہے. آج حضور کی بارگاہ میں تو اسے پتہ چلا مکے کے ذروں کی شان کیا ہے. وہ بول رہا ہے نہیں اس کے الفاظ سنو نا. وہ بولتا ہے فدامت لے کرام نالے کے یا رسول اللہ. حضور آپ کے نالین کے ساتھ, آپ کی مبارک نالین کے ساتھ, جس کا اپنا نالین کی شان آپ پہلے سن چکے ہو, جس کی اپنی نالین کی جو شان ہے وہ کیا ہے, وہ خود چمکتا ہے. لیکن وہ چاہتا ہے مکے کی ریت کا وہ ذرہ جو حضور کی نالین شریف سے, حضور کے مبارک جوتوں کو نالین کہا جاتا ہے. حضور کے مبارک نالین شریف, حضور کے جوتے مبارک سے جو مکے شریف کی گلی, کسی گلی کا کوئی ذرہ, کعبے کا نہیں بولا اس نے, کہیں بھی کسی جگہ کا کوئی ذرہ لگا ہو حضور کی نالین سے, اس پر میں پورے کا پورا قربان ہو جاؤں گا. سبحان اتمنى ان تعاهدني اللہ کرت یوم القیامت علی غیری ندخولک الجنہ. حضور عرض لے کے آیا ہوں, آج ہی درخواست لگانا چاہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا بہت. اس نے کہا حضور دل چاہتا ہے جس دن میدان محشر میں گناہگاروں کی شفاعت کرا کے آپ جنت میں جا رہے ہوں گے, کوئی اور سواری نہ منتخب کرنا, اس دن میرا ہی نمبر آنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یار معراج کی رات ہے, حیرتوں کی بات ہے. سبحان اللہ. فقال, اس نے عرض کی یا رسول اللہ اتمنا, میری یہ تمنا ہے, میری خواہش ہے, ان تعاہدنی, میرے ساتھ وعدہ پکا کرو, اللہ کرکم یوم القیامت علی غیری, میرے علاوہ کسی اور پہ آپ سوار نہیں ہوں گے. ان دخولک الجنہ, جب میدان محشر سے آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو میرے اوپر سوار ہو کے جانا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون لک ما تمنیت. حضور نے فرمایا چل وعدہ ہو گیا, جو تو نے تمنا کی وہ ہم نے پوری کر دی. لجوان ہے نا, ادھر جا رہے تھے, پتہ ہے کہ محبوب کی ملاقات کو جا رہے ہیں, ہم سخی ہیں, جاتے جاتے بڑے صدقے لٹائیں گے, میں بھی کچھ حصہ مانگ لوں اپنے حصے. اس لیے اس بات سے یہاں پر رک کر میری مانی سرکار کی طرف سے پھیلانا آپ کو مل رہا ہے. فرمایا جس شخص کی کوئی مراد رکتی ہو, مراد پوری نہ ہوتی ہو, اور وہ چاہے میری مراد پوری ہو جائے, وہ معراج کی رات تو نفل پڑے اور کہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مراد کی خواہش پوری کی ہے, میری یہ مراد بھی پوری ہو. اس کی مراد پوری ہو جائے گی, اس کا مسئلہ ہو جائے گا. معراج کی رات, یہ اس واقعے براق, اس براق کے واقعے کا واسطہ دے کر دعا کرو, آپ کے الجھنے حل ہو جائیں گے. جی براق کو پتہ تھا کہ آج حضور رب کی کسی میں جا رہے ہیں, جو مانگیں گے دیتے جائیں گے. وہ جاؤ ادھر سخیوں کے سخی کے پاس ہیں جی, ادھر جا رہے ہیں, نبی کے پاس جا رہے ہیں, حضور ادھر جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہی بات ہے نا. وہ تو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقال البراق التمس. حضور پھر اگر آپ نے یہ وعدہ پکا کر لیا ہے تو پھر ایک اور التماس. اب دیکھا نا کرم برسنے لگا تو براق کو بھی حوصلہ ہو گیا اور باتیں کرنے کا. بہت سبحان جی. اس نے کہا حضور پھر ایک التماس اور بھی ہے. براق نے کہا بس اس کی التماس سناؤں گا اور میرا آج کا بیان مکمل ہے, کیونکہ میں نے آگے جانا ہے. اور آگے علاج سید مصطفیٰ کمال شاہ صاحب کے ہاں بیان ہے, میں وہاں پر جب یہیں سے آگے وہاں پر آپ نے سن لینا ہے, یہیں پر آپ بس آگے بات. اس نے کہا التمس ہو ان تجربا یدک المبارکتا علی رقبتی لیکون علامتا لی یوم القیامہ.
یا رسول اللہ اس طرح فرمائیں کہ میری گردن پر اپنا ہاتھ ماریں، اپنا ہاتھ لگائیں اور بس آپ کا ہاتھ لگے اور میرے اوپر نشانی بن جائے گی اس بات کی یہ وہ ہے جس پہ حضور نے ہاتھ اپنا لگا دیا ہوا ہے، تاکہ قیامت والے دن میں سارے براتوں میں پہچان لے اور یہ ہے جس پہ حضور نے ہاتھ رکھا تھا۔ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بیعت کیوں ہوتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہمیں براق نے بتایا ہاتھ رکھا لو، جس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہو وہ قیامت والے دن پہچان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ۔ او میرے ذیشان مکی اج مکے کی بات ہو رہی ہے، کنارہ اور لگا یار، ماشاء اللہ۔ اللہ پھر کیا ہوا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی رقبۃ البراق، پھر حضور علیہ السلام